السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر عرب و عجم، سرور عالم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کروڑا شکر ہے کہ آج ہم نے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے ہاتھوں میں 12ویں والے نبی کا دامن بھی ہے، چھٹی والے خواجہ کا دامن بھی ہے۔ دو نسبتیں آج جمع ہو گئیں۔ 12ویں والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آج ہم نے چھٹی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا فیضان ہم تمام پہ جاری و ساری فرمائے۔ زہے عزت و اعتلاء محمد، زہے عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہے کا معنی ہے واہ واہ، کیا بات ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں کسی کو شاہباش، تو شاہباش اور واہ واہ کو فارسی زبان کا یہ لفظ ہے جسے زہے کہا جاتا ہے، یعنی حضور کی عزت اور حضور کی بلندی، اعتلاء یعنی اونچائی، بلندی، حضور کی عزت اور بلندی، واہ کیا بات ہے۔ زہے عزت و اعتلاء محمد، کیسی بلندی، کیسی عزت، ایسی عزت کہ عرش الہی جو بہت اونچا مقام رکھتا ہے، معراج کی شب جب مصطفیٰ تشریف لے گئے تو ایسا مقدس عرش حضور کے قدموں کے نیچے آ چکا تھا۔ زہے عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، حضور کے قدموں کے نیچے اللہ کا عرش تھا۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ کا، یہ عزت ہے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے کہتے ہیں مکان عرش ان کا، ہمارا مکان زمین پہ ہوتا ہے اور یہ آسمان جو ہے ہمارے لیے فلک یعنی ایک سائباں آسمان ہمارے لیے ہے، لیکن مصطفیٰ کا مکان اور مصطفیٰ کا فرش، مصطفیٰ کے لیے زمین کیا ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، یعنی جو آسمان ہے، جو فلک ہے، ہمارے لیے جو فلک ہے وہ مصطفیٰ کے لیے زمین کی طرح ہے، اور جو عرش ہے وہ عرش میرے مصطفیٰ کے مکان کی طرح ہے۔ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، اور حضور کے سرائے کے یعنی مصطفیٰ کریم کے جو رہائش گاہ، جو قیام گاہ کے خادمین ہیں، وہ کوئی دنیا دار، کوئی خطا کار انسان نہیں، بلکہ وہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کی قیام گاہ کے خادم کہلاتے ہیں۔ ملک یعنی فرشتے، ملک خادمان سرائے محمد۔ اور آگے کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات، دو عالم سے مراد سب آ گئے، انبیاء و مرسلین، اولیاء کاملین، سارے نبیوں کی امتیں، ہر مخلوق، ہر انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا خدا راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے تو میری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ساری دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ تو فرماتے ہیں خدا کی رضا، رضا یعنی رضامندی، خوشنودی۔ رضا کا مطلب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کریں وہ منظر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنے، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنے۔ پہلے جب ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا تو مسلمان نمازیں جو پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھتے تھے، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے پڑھتے تھے۔ بیت المقدس ہمارے اعتبار سے بیت المقدس اس جانب ہے، تو حضور جب تک مکہ میں تھے بیت المقدس کی جانب مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ہجرت کر کے تشریف لائے، تو آقا کریم کی یہ دلی تمنا تھی، دلی آرزو تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بن جائے، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ مدینہ کے اعتبار سے مدینہ المنورہ میں آپ اگر کھڑے ہوں گے تو مثال کے طور پہ اگر یہاں مدینہ المنورہ میں اگر کوئی کھڑا ہے تو اس اعتبار سے بیت المقدس اس جانب پڑتا ہے اور خانہ کعبہ اس جانب پڑتا ہے، بالکل دونوں کا مقام اپوزٹ ہے۔ اس طرف بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ، اور اس طرف خانہ کعبہ جو ابھی تک قبلہ نہیں بنا تھا۔ جب حضور مدینہ آئے تو بار بار تمنا یہ تھی کہ کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ بار بار آقا کریم آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے کہ شاید اللہ کا پیغام آ جائے گا، شاید اللہ کا پیغام لے کے جبریل آئیں گے، یہ حکم لے کر آئیں گے کہ اے محبوب اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ یہ پیغام لے کر آئے گا فرشتہ۔ بار بار نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اس نظریں اٹھا کر دیکھنے کی ادا کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب آپ کا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب جب آپ کی رضا اس میں ہے، آپ کی خوشنودی اور آپ کی خوشی اس بات میں ہے کہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، تو محبوب دیر کس بات کی ہے؟ فولی وجہک، اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ آج سے مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ مسجد جس کو آج بھی مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر مسجد آج بھی موجود ہے۔ مسجد قبلتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی مسجد میں جو نماز ہو رہی تھی اسی وقت اللہ کا حکم ہوا تو اسی مسجد کے اندر قبلہ بدلا گیا تھا، اسی لیے اس کا نام مسجد قبلتین یعنی دو قبلے والی مسجد۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ ذرا اس بات پر بھی غور کریں کہ جب قبلہ بدلنے کا حکم آیا تھا تو وہ وقت نماز کی حالت کا وقت تھا، نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی، ظہر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کا حکم آیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف قبلہ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں نماز ادا ہو چکی ہے، امامت کے منصب پر ہمارے آقا امام الانبیاء فائز ہیں، پیچھے تمام صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ مدینہ کے اعتبار سے بیت المقدس ادھر تو خانہ کعبہ ادھر، دونوں کا رخ بالکل اپوزٹ ہے، بالکل برطرف ہے۔ اب حکم نازل ہوا، 2 رکعتیں مکمل ہو چکی تھیں، فوراً اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ محبوب پہلے اپنی نماز پوری کر لیں، بلکہ اگر محبوب یہ فرماتے کہ اے اللہ
پہلے تیری نماز تو پوری کر لوں، لیکن رب نے یہ نہیں کہا، بلکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ محبوب نماز تو ہوتی ہے، پہلے آپ کی مرضی پوری ہو جائے پھر نماز پوری ہو جائے، پہلے آپ کی خوشی مکمل ہو جائے نماز اس کے بعد پوری ہو جائے۔ 2 رکعتیں ادھر رخ کر کے پڑھی گئیں تو باقی 2 رکعتیں ادھر رخ کر کے نماز ادا کی گئیں۔ ذرا تصور کریں وہ منظر کیسا رہا ہوگا، وہ وقت کتنا نرالا، کتنی تعجب خیز اور کتنی انوکھی وہ نماز ہوگی جس کی 2 رکعتیں مکمل ہو چکی تھیں۔ مثال کے طور پہ تصور کریں، امام صاحب یعنی ہمارے آقا امام المرسلین سید الانبیاء امامت کی جگہ پر کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے تمام صحابہ ادھر رخ کر کے کھڑے ہیں۔ جب حکم ہوا قبلہ بدلنے کا تو قبلہ بدلتے وقت کا آپ منظر ملاحظہ کریں، صرف ایک طرف رخ نہیں بدلنا تھا بلکہ پوری طرح 190 ڈگری اپنا رخ بدلنا تھا، اس جانب سے اس جانب پورا 190 ڈگری اپنے رخ کو بدلنا تھا۔ جب حکم نازل ہوا محبوب کائنات نے جب اپنا رخ بدلا تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کسی صحابی کے ذہنوں دماغ میں خیال میں گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جو بھی کرتے ہیں جو بھی فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے فرمان کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ جب حضور نے رخ پھیر لیا تو تمام صحابہ نے اپنا رخ پھیر لیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود تصور کریں کہ خانہ کعبہ جس کے اندر ایک زمانے تک 360 بت رکھ کے جس کے اندر بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، بت خانہ کعبہ کے اندر سجائے گئے تھے، وہ بھی 1 2 نہیں 360 بت۔ ابھی کل یا پرسوں آپ نے سنا 360 بت اس کے اندر رکھے گئے تھے، اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والی ذات ہمارے آقا کی ذات ہے۔ حضور نے بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک فرمایا، اور اتنا ہی نہیں، صرف پاک نہیں کیا، ایسا پاک فرمایا کہ خانہ کعبہ کو مصطفیٰ نے قبلہ بھی بنا لیا۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ قبلہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ پچھلے انبیاء کے لیے جتنے انبیاء آئے ان کے لیے قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کے خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے والی ذات ہمارے آقا کی ذات ہے، ہمارے آقا کی ذات ہے۔ ہمارے استاد گرامی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بت خانے سے قبلہ کیسے بنا۔ پہلے تو بت خانہ تھا، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، بت خانے سے قبلہ کیسے بنا، قبلے کی نظر سے قبلہ بنا۔ ہمارے آقا خود قبلہ ہیں۔ کس کا قبلہ؟ ہماری عشق و محبت کا قبلہ ہمارے آقا ہیں، ہماری عبادت کا قبلہ خانہ کعبہ، اور ہماری محبتوں کا قبلہ مدینہ طیبہ ہے، محبتوں کا قبلہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ تو فرماتے ہیں بت خانے سے قبلہ کیسے بنا، قبلے کی نظر سے قبلہ بنا۔ قبلے کے بھی قبلہ ہیں قبلہ، قبلے کے بھی قبلہ ہیں قبلہ، قبلے کو بنانے آئے ہیں، قبلے کو بنانے آئے ہیں۔ بڑا معنی خیز یہ شعر ہے، آپ سمجھ سکیں تو۔ قبلے کی نظر سے قبلہ بنا، بت خانے سے قبلہ کیسے بنا، قبلے کی نظر سے قبلہ بنا، قبلے کے بھی قبلہ ہیں قبلہ، قبلے کو بنانے آئے ہیں۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ ساری دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے، لیکن خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، اسی لیے تو مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ نے قبلہ تبدیل فرمایا، قبلے کو بدل دیا۔ اسی لیے امام کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے کہتے ہیں عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا یعنی تعجب کیوں ہے، اگر حضور ہم پر رحم فرمائیں تو تعجب کیوں ہے، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کہتے ہیں محمد برائے جناب الہی، اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تو کس لیے بنایا، اپنی بارگاہ کے لیے بنایا۔
خدائے محمد برائے جناب الہی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ کے لیے ہیں. محمد برائے جناب الہی، اور پھر خدا کی بارگاہ کس کے لیے ہے؟ خدا کی بارگاہ خود محمد مصطفیٰ کے لیے ہے. محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے ہیں کہ دم نزع جاری ہو میری زباں پر. دم نزع یعنی جان نکلتے وقت جب ہماری روح پرواز کر رہی ہو، دم نزع جاری ہو میری زباں پر. محمد محمد خدائے محمد، محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. عصائے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کا ایک عصا تھا جس کے اندر اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر آیا ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. پھر بھی اللہ نے پوچھا وما تلک، اے موسیٰ وہ کیا ہے تمہارے داہنے ہاتھ میں؟ فرماتے ہیں قال ہی عصایا، موسیٰ نے کہا کہ مولا یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا میں کبھی اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بہا علی غنمی اور کبھی میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کی خاطر پتے جھڑاتا ہوں، اور اس کے میرے اور بھی دوسرے کام ہیں، ولی فیہا معارب اخرى اور بھی دوسرے کام ہیں میرے. یہ عصا حضرت موسیٰ کا بہت سارے کام اس سے آپ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب فرعون کے جادوگروں نے جادو کے ذریعے سانپ چھوڑے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ عصا کیا بن گیا؟ وہ عصا جا کے اژدہا بن گیا، بڑا اژدہا بن گیا. اور وہ اژدہا تمام جتنے بھی سانپ تھے سب کو ایک ہی بار میں نگل گیا. یہ معجزے کا کمال ہے. معجزے کے سامنے، کرامت کے سامنے کبھی جادو ڈھونگ کبھی نہیں ٹک پاتا. حضرت موسیٰ کا عصا جو ہے اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا. تو فرماتے ہیں عصائے کلیم، کلیم سے مراد حضرت موسیٰ، موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. بڑے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ. لیکن آپ کا جو عصا تھا وہ غضبناک عصا، مطلب لاٹھی، جسے لاٹھی کہتے ہیں ہم، جیسے یہ عصا رکھا ہوا ہے، لکڑی کو لاٹھی کو عصا کہا جاتا ہے. تو عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. حضرت موسیٰ کا عصا ایک غضبناک اژدہا تھا، لیکن ہمارے آقا کا عصا کیسا تھا؟ فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر، بہت جلالی پیغمبر، یہاں تک کہ ایک دفعہ بہت پہلے یہ پڑھنے کو ملا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اتنا زیادہ تھا کہ آپ سر پہ جو ٹوپی، امامہ، چادر جو رکھتے تھے، کبھی جب آپ جلال میں آ جاتے تو آپ کے بال جو ہے کھڑے ہو کر ٹوپی میں سے باہر آ جایا کرتے تھے. اتنا جلیل القدر، جو اتنا جلال اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا. بڑے جلالی پیغمبر. آپ کے جلال کی، حضرت موسیٰ کے جلال کی ایک جھلک آپ دیکھ لیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک بہت ہی طاقتور اور بہادر جس کا نام قارون ہے، اللہ نے اسے بے شمار دولت عطا فرمائی تھی. قارون کا خزانہ بڑا مشہور کہاوت ہے، قارون کا خزانہ، یہ کہاوت بھی مشہور ہے. تو اللہ نے بہت مال و دولت اسے عطا فرمایا تھا. قارون کو حضرت موسیٰ سے جو ہے بڑی دشمنی تھی. یقیناً بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی، اللہ کے نبیوں کی، ولیوں کی لوگ دشمنی کرتے ہیں لیکن دشمنی کر کے برباد ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. بڑا وہ حضرت موسیٰ کا دشمن تھا. ایک مرتبہ اس نے سازش کی، پلان بنایا، تہمت لگانے کا ارادہ کیا، اور ایک عورت تھی جو بدکار عورت تھی، گناہ کرنے والی عورت تھی، اس کو سمجھایا، بہت سارے پیسے دے کر، لالچ دے کر بتایا کہ بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دے، میں تجھے جتنا چاہے دوں گا. اور وہ عورت جو ہے حمل سے تھی، پریگننٹ تھی. جب حضرت موسیٰ اپنے امتیوں کے سامنے مجمع میں خطاب فرما رہے تھے تو وہ عورت کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہونے کے بعد جب اس نے حضرت موسیٰ کا جلال دیکھا، حضرت موسیٰ کا محفل کے اندر جلال دیکھا
تو وہ بجائے اس کے کہ الزام لگاتی وہ سچ بولنے لگ گئی. اللہ نے اس کی زبان پہ حق کو جاری فرمایا, سچ کو جاری فرما دیا. وہ صاف صاف کہنے لگی کہ میرا جو حمل ہے یہ ایک چرواہے کی وجہ سے ہوا ہے. حضرت موسیٰ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں, میں مانتی ہوں, لیکن قارون نے مجھے ورغلا کر پیسوں کا لالچ دے کر مجھے حضرت موسیٰ پر تہمت لگانے کے لیے تیار کیا ہے. جب اس عورت نے سچائی کو بیان کر دیا, حق جب سامنے آ گیا, تو حضرت موسیٰ اور جلال میں آ گئے, اور جلال میں آئے, اور حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم فرمایا, ابلعی یا ارض, اے زمین قارون کو نگل لے, قارون کو اپنے اندر دھسا دے. اللہ کے نبی تھے, بڑے جلالی پیغمبر تھے, ان کا حکم زمین پر بھی چلتا تھا. زمین کو حکم ہوا, زمین پھٹنے لگی, قارون اندر دھسنے لگا. تو پہلے تو اس نے یہ بہانہ کیا کہ اے موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرا خزانہ اور میرا مال, میری ساری دولت ہڑپنا چاہتے ہو, تم اس لیے مجھے زمین میں دھساتے ہو. جب قارون نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا, رک جا. زمین وہیں رک گئی, قارون ابھی دھس نہیں گیا. حضرت موسیٰ نے پہلے یہ کہا کہ اے زمین پہلے اس کے پورے خزانے کو نگل لے, اس کا پورا خزانہ اپنے اندر لے لے. زمین نے حکم دیا, حضرت موسیٰ نے حکم دیا, زمین نے پورا خزانہ اپنے اندر لے لیا. قارون کا پورا خزانہ, بہت زیادہ جو ہے اس کے پاس خزانہ تھا, جس کے خزانے کی چابیاں, کنجیاں, جس کے خزانے کے کمروں کی چابیاں تقریباً 40 اونٹوں پر اٹھا کر لے جایا کرتے تھے لوگ. 40 اونٹوں پر جس کے خزانے کی چابیاں لاد کر لے جانے کی نوبت آئے, اس کا خزانہ کتنا زیادہ ہوگا. تو حضرت موسیٰ کا حکم ہوا, خزانہ زمین نگل گئی. پھر کہا کہ اب قارون کو نگل لے. جب قارون دھسنے لگا تو قارون نے دوبارہ یہ بہانہ کیا, قارون معافی مانگنے لگا, اے موسیٰ معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے خطا کر دی, میں نے بہت بڑی غلطی کر دی, آپ مجھے معاف کر دیں. لیکن حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر, بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے, انہوں نے قارون کی ایک نہ سنی, یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر اسی طرح دھنس کر چلا گیا. زمین کے اندر دھنس گیا, مر گیا. وہاں پر پورا جو ہے زمین برابر ہو گئی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا ایک نمونہ تھا. آپ کیسے جلالی پیغمبر تھے. اب حضرت موسیٰ کا جلال آپ نے دیکھ لیا, اور اب ادھر آ کے مصطفیٰ کا جمال بھی دیکھ لیں, ہمارے آقا کی بارگاہ کا جمال دیکھ لیں. وہی منظر جب میرے آقا ہجرت کے لیے تشریف لے گئے. کل میں نے بیان کیا کہ کافروں کی آنکھوں پہ مٹی ڈال کے حضور تشریف لے گئے. جب صبح ہوئی تو کافروں نے کچھ لوگوں کو لالچ دیا کہ جو بھی محمد عربی کے پیچھے جا کر ان کو پکڑ کے لائے گا, ہم اسے جو ہے مالا مال کر دیں گے, 100 سرخ اونٹ اسے دیں گے, سونا چاندی اسے دیں گے. بہت ساری مال و دولت کی لالچ دے کر لوگوں کو حضور کے پیچھے بھیجا گیا. جب کئی لوگ گئے تو کئی جانے والوں میں سے ایک شخص کا نام سراقہ تھا. سراقہ یہ بھی حضور کے پیچھے گئے. جانے کے بعد انہوں نے حضور کو دیکھ لیا. جب کمان میں تیر لگا کر تیر چھوڑنے کا ارادہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, زمین کو حکم دیا. اس وقت سراقہ گھوڑے پر سوار تھے. حضور نے زمین کو حکم دیا, ابلعی یا ارض, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے, سراقہ کو پکڑ لے. زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کو جو ہے اپنے اندر کھینچ لیا. گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے. سراقہ نے حضور سے معافی مانگی کہ اے اللہ کے نبی, اے محمد عربی, مجھے معاف کر دیں, میں تو دولت کی لالچ میں آپ کے پیچھے آیا تھا, آپ مجھے معاف کر دیں, میں واپس چلا جاؤں گا. تیر کمان اس نے پھینک دیا. حضور نے اسے معاف فرما دیا. معاف کیوں نہ کرتے, ہمارے آقا تو رحمت للعالمین ہیں, ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, وہ رحم فرمانے والے ہیں. حضور نے زمین کو حکم دیا, چھوڑ دے. زمین نے چھوڑ دیا. جب زمین نے چھوڑ دیا, اس کی نیت پھر بدل گئی, مائنڈ چینج ہوا. دوبارہ پھر تیر کمان اٹھایا, پھر نشانہ لگانے کی کوشش کی, پھر جو ہے حضور کو پکڑنا چاہا تو حضور نے دوبارہ زمین کو حکم دیا, زمین اسے پکڑ لے. تو زمین دوبارہ اسے پکڑ لی. سراقہ اپنے گھوڑے کے ساتھ اپنے پاؤں تک جو ہے زمین میں دھسنے لگا, اس کے پاؤں تک زمین میں دھس گیا. پھر دوبارہ منت سماجت کرنے لگا, معاف کر دیں, رحم کر دیں, آپ جو ہے بڑے سخی گھرانے کے ہیں, آپ کا گھرانہ بڑا کریم ہے, آپ کریم اتنے کریم ہیں, مجھے معاف کر دیں, جانے دیں, اب نہیں کروں گا. دوبارہ حکم ہوا, زمین نے چھوڑ دیا. القصہ مختصر, تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کوشش کی,
پکڑنے کی اور تیر چلانے کی۔ دوبارہ حضور نے حکم دیا، دوبارہ زمین نے پکڑ لیا، اب سینے تک زمین کے اندر چلا گیا، گھوڑا بھی اور وہ سراقہ بھی دونوں سینے تک زمین میں دھنس گئے۔ اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ جب چلے دھنس گئے تو بہت منت و سماجت کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہت التجائیں کی، تو حضور نے تیسری مرتبہ بھی معاف فرما دیا، تیسری مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ ذرا یہاں پہ اندازہ کریں کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ ایک مرتبہ دھوکہ کرتا ہے، ایک مرتبہ دل دکھائے، لوگ معاف کر دیتے ہیں، بہت کم لوگ معاف کر دیتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی کرے اور کم لوگ ہوتے ہیں جو معاف کرتے ہیں، تین مرتبہ بھی جو کسی کے ساتھ غلط سلوک کرے، برا سلوک کرے، خطا کا پہلو تین مرتبہ بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ دیکھتا ہے تو اب اس کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اسے معاف کر سکے، اسے معاف کرنے کا کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں۔ لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، 3 مرتبہ سراقہ نے کوشش کی، 3 مرتبہ نے معافی مانگی، تینوں مرتبہ مصطفیٰ نے اسے معاف فرما دیا، تینوں مرتبہ جانے دیا۔ یہ رحمت للعالمین کا کمال ہے۔ اس کے بعد جب سراقہ واپس جانے لگا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ تو تھوڑی سی دولت کی لالچ میں آ گیا، یہ دولت یہ کیا تیرے کام آئے گی، یہ 4 اونٹ اور کچھ سونا چاندی تیرے کیا کام آئے گا؟ سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ روم اور ملک فارس کے اس وقت کے بڑے بڑے سپر پاور اس وقت کے بادشاہ تھے۔ ملک روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ملک فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ ان کے کنگن وہ جو ہاتھ میں پہنتے تھے بہت وزنی اور بہت مہنگے قیمتی کنگن تھے۔ حضور نے سراقہ سے فرمایا کہ سراقہ یہ تھوڑی سی دولت کی لالچ لے کے کیا کرے گا؟ میں تو تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے سونے کے کنگن میں دیکھ رہا ہوں۔ جب حضور نے فرمایا، جب حضور کی یہ رحمت للعالمینی تینوں مرتبہ معاف فرمانا اور حضور کا یہ بشارت دینا جب سراقہ نے دیکھا تو سراقہ یہ معجزہ بھی جب اس نے دیکھا کہ زمین ان کا حکم مانتی ہے، پکڑ بھی لیتی ہے، چھوڑ بھی دیتی ہے، یہ سارا منظر، یہ سارے معجزات جب اس نے دیکھے تو فوراً حضور کے قدموں میں گرا، معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ سراقہ جو حضور کو پکڑنے آیا تھا وہ کوئی عام سراقہ نہیں بلکہ وہ صحابی رسول حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سراقہ، سبحان اللہ، اندازہ کریں کہ یہاں حضرت موسیٰ کا جلال، قارون نے معافی مانگی لیکن حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر تھے، معاف نہیں کیا، وہ زمین میں دھس گیا، اور یہاں جمال مصطفیٰ 3 مرتبہ معافی مانگا، مصطفیٰ کریم نے تینوں مرتبہ معافی عطا کر دی، اور اسی کا کمال، ایسا کمال ہوا کہ سراقہ مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا کے معاف کرنے کی بدولت اور بھی دیگر واقعات ہیں، وقتاً فوقتاً سنائے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور کے رحم و کرم اور معاف کرنے کی بدولت کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سینکڑوں مسلمان دامن اسلام میں داخل ہوئے ہیں، سینکڑوں، ہزاروں کہا جا سکتا ہے، ہزاروں مسلمان حضور کی اس ادا کی وجہ سے دامن اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اب امام اہل سنت کا یہ شعر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو، کن کو؟ ان آنکھوں کو جو آنکھیں مصطفیٰ کا دیدار کر رہی ہیں، وہ آنکھیں جو مصطفیٰ کا دیدار کرتی ہیں، ان آنکھوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے تو بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اور آگے کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں مقطع کا مطلب آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یا نام ذکر کرتا ہے، فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے، پل کون سا پل؟ وہی کل جس کا ہم نے ذکر کیا، پل صراط، پل صراط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، بہت خطرناک راستہ،
اس کے اوپر جاتے ہوئے وجد کہاں سے آئے گا؟ وجد کا مطلب ایک عجیب کیفیت جس میں انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، ہوش میں نہیں رہتا۔ بہت سارے جو ہے آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگ وجد کرنے کا ناٹک کرتے ہیں، ایسا جیسے حال آیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ حال میں ہیں، ہمارے حضرت حال میں ہیں، خدا جانے وہ کیسا حال ہے، وہ کون سا حال ہے۔ وجد جو آتا ہے وہ وجد جو ہے اللہ والوں کا وہ حصہ تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو وجد آیا کرتا تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ کو وجد آتا تھا۔ جب وہ وجد میں آتے تو ان کو ہوش نہیں رہتا، وہ دنیا اور دنیا کے خیالات سے یکسر دور ہو جاتے اور وہ یاد الہی میں کھو کے رہ جاتے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری حالت کیسی ہے۔ اسے وجد کہا جاتا ہے، اسے حال کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ سنیوں کو بھی وجد آئے گا، سنیوں کو بھی وجد آئے گا، لیکن یہاں نہیں آئے گا بلکہ پل صراط پر وجد آئے گا، پل صراط پر وجد آئے گا۔ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ کیوں؟ آخر وجد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پل صراط کے پاس ہمارے آقا کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم، اے اللہ میری امت کو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دینا۔ جب مصطفیٰ دعا کریں رب سلم، اے اللہ سلامتی کے ساتھ میری امت کو پل صراط پار کرا دے، تو ایسی دعا کے وقت انشاءاللہ سنیوں کو وجد ضرور آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسی رحمت کہ جس کا کائنات میں آپ کو کہیں مشاہدہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کے اندر ایسی رحمت کا منظر آپ نہیں دیکھ پائیں گے جیسی رحمت کا منظر آپ کو حضور کی ذات میں نظر آئے گا۔ حضور کی ذات میں مثال کے طور پہ ایک صحابی رسول اپنے غلام کو مار رہے تھے، ان کا ایک غلام تھا اور وہ صحابی رسول جو ہے اپنے غلام کو کچھ غلطی اس نے کی تھی، مار رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، میرے آقا وہاں سے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ غلام کو مار رہے ہیں تو فرمایا کہ اسے نہ مارو، اسے ایسے نہ مارو۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے، بہت خطائیں کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، میں ایک بولتا ہوں ایک کرتا ہے، اسے معاف کر دیا کرو۔ حضور نے فرمایا معاف کر دیا کرو، نہ مارو۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی بار معاف کروں، آخر میں اسے کتنی بار معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا جتنی بار یہ غلطی کرتا ہے اتنی بار تم معاف کرو، جتنی بار یہ غلطی کرے اتنی بار معاف کرو۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، میں آخر کہاں تک اسے معاف کر سکتا ہوں، کہاں تک جو ہے میں اس کی غلطیوں کو نظر انداز کروں؟ تو حضور نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اسے بھی تم اتنا معاف کرو جتنا تم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو، جتنا اللہ سے تم امید رکھتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرے گا، اسی طرح تم بھی اپنے غلام کو معاف کر دیا کرو۔ سبحان اللہ، کیسی رحمت ہے میرے آقا کی، کیسا نرم دل ہے، کتنا رفیق جو ہے حضور کا دل ہے، کتنا شفیق آپ جو ہے امت کے حق میں ثابت ہوتے ہیں۔ فرمایا جتنا تم خدا سے معافی کی امید رکھتے ہو اتنا ہی تم اپنے غلام کو بھی معاف کر دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ شعر استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا فرماتے ہیں کہ تیری رحمتوں سے کم ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم، اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ یہ شعر ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس شعر کو جو ہے ٹکڑے کر کے پڑھیں۔ فرماتے ہیں ایک طرف میرے گناہ ہیں، ایک طرف میرے گناہ ہے جن کی گنتی مجھے معلوم ہے، اور ایک طرف آقا کی رحمت ہے، ایک طرف حضور کی رحمت ہے۔ اب دونوں کے درمیان موازنہ کیا جائے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا مصطفیٰ کی رحمت زیادہ ہے۔ جب دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں کو آمنے سامنے لایا گیا، تب دونوں کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم، اب اس سے زیادہ نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ یا رسول اللہ میں یہاں پر آپ کی رحمتوں کا شمار
آپ کی رحمتوں کا حساب تو کر ہی نہیں سکتا، بس مجھے اتنا حساب آتا ہے کہ آپ کی رحمت کے سامنے میرے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی رحمت میرے گناہوں سے کروڑوں درجہ زیادہ ہے، آپ کی رحمت میرے گناہوں سے کروڑوں درجہ زیادہ ہے، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم، اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے۔ دل کو چین کیسے آئے گا؟ جب خیال مصطفیٰ دل میں آئے گا، جب حضور کا دل میں خیال آ جائے تو خیال مصطفیٰ سے دل کو چین اور قرار آ جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، اور یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں حسین، یا رسول اللہ یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں حسین، لیکن کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے۔ مصطفیٰ کا حسن ہے ہی ایسا کہ اگر کسی سے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کی جا سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ سے بڑا حسین اور کون ہوگا؟ حضور سے بڑھ کے حسن و جمال اور کس کو ملا؟ ارے حسن یوسف جس رسول کا صدقہ ہے، اس رسول کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، اس حسن کو دنیا نے دیکھا، سب نے دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد کیا برتاؤ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مشہور ہے، ان کے 12 بھائی تھے، بھائیوں نے بھی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، لیکن کیا کیا؟ لے جا کر حضرت یوسف کو ایک قافلے کے ہاتھ میں بیچ دیا، قافلے کے ہاتھ میں لے جا کر کم پیسوں میں بیچ دیا، اور قافلے والوں نے جب دوبارہ آگے بات بڑھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف جب مصر میں پہنچے تو مصر میں حضرت یوسف کو بازار مصر میں خریدا گیا، عزیز مصر بادشاہ نے خریدا اور اپنا وزیر بنا لیا، اور حضرت زلیخا نے دیکھا تو حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اپنے فائدے کے لیے ان سے شادی کرنے کا جو ہے حضرت زلیخا نے ارادہ کیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی خریدنا چاہتا تھا، دیکھنے کے بعد بھی بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن قربان جائے حسن مصطفیٰ پر، جس نے بھی دیکھا اپنے آپ کو وہیں بیچ کے آ گیا، اپنے آپ کو فروخت کر دیا، جس نے حسن مصطفیٰ دیکھا اپنے آپ سب کچھ کو لٹا کے آ گیا۔ سبحان اللہ، اس شہر میں بک جاتے ہیں، کس شہر میں؟ شہر مدینہ میں، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار۔ یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہاں جو بھی آ گیا اپنے آپ کو بیچ کے وہ آیا۔ اللہ اکبر، ایسا حسن اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رحمت کو بڑا وسیع بنایا ہے، ساری کائنات میں آپ کی رحمت کا جو ہے حصہ بٹتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار، اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جو ہے صحابی کو ڈانٹ رہے تھے کسی بات پر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور نے کبھی بھی اپنے حیات طیبہ میں اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے کبھی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی، کسی کو ڈانٹنا، غصہ کرنا اپنی ذات کی وجہ سے کبھی نہیں۔ اگر کبھی کسی کو ڈانٹنا رہا تو بس وہ دینی معاملے کی وجہ سے، کوئی شرعی معاملہ ہوتا تو ہی کبھی کبھار وہ بھی کسی کو ڈانٹا کرتے، اور وہ بھی ڈانٹنا کیسا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر کبھی میں کسی کو ڈانٹ بھی دوں، اگر کسی پر میں ناراض ہو جاؤں، خفا ہو جاؤں، ڈانٹ بھی دوں، تو اے اللہ تو اس کو ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمانا، ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرما جس کو میں کبھی ڈانٹ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب آپ خود کہیں کہ مصطفیٰ کی ڈانٹ بھی امت کے حق میں رحمت بن جاتی ہے۔ مصطفیٰ اگر کسی کو ڈانٹ دیں تو ایک فرض نماز کا ثواب عطا ہوتا ہے، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا زمین کے اوپر رہنا، یعنی میرا
باحیات رہنا، زمین کے اوپر رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے، اور میں جب زمین کے نیچے چلے جاؤں، تمہاری آنکھوں سے پردہ کر جاؤں، تو بھی تمہارے حق میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے سوچا کہ ہم نے حضور کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے حضور کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم حضور پہ ایمان لے آئے، تو ہم سے اچھا ایمان اور کس کا ہوگا؟ ہم سے بہتر ایمان اور کس کا ہوگا؟ یہ سوچ کر انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے اچھا اور بہترین ایمان تو ہمارا ہی ہے۔ انہوں نے جب جواب دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایمان لانے کے معاملے میں اے میرے صحابہ، تم نے تو مجھے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا یہ چہرہ، چمکتا دمکتا چہرہ تم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے تو سورج کو واپس پلٹتے بھی دیکھا ہے، چاند کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، میری انگلیوں سے چشمان مبارک کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ سب کچھ تم نے دیکھا ہے، تمہارا ایمان اچھا ہے، تمہیں ایک بار مبارک ہو، لیکن میری اس امت کو جو میرے بعد آئے گی، جو بغیر کسی معجزے کو دیکھ کر، بغیر میرا جلوہ دیکھے، صرف میرا نام سن کر مجھ پر ایمان لا کر میرا کلمہ پڑھے گی، میری رسالت کی گواہی دے گی، میری اس امت کا ایمان تم سے بھی اچھا ہے، میری اس امت کا ایمان تم سے بھی بہتر ہے۔ میرے صحابہ، تمہارا ایمان لانا تمہیں ایک بار مبارک ہو، تمہیں ایک بار مبارک ہو، لیکن جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں ان کے لیے 70 بار میں مبارکباد دیتا ہوں، 70 مرتبہ ان کو مبارک ہو جنہوں نے بغیر مجھے دیکھے مجھ پر ایمان لا کر جو ہے اسلام کا اقرار کیا، میری نبوت کو تسلیم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا زمین کے اوپر رہنا بھی امت کے حق میں بہتر، اور زمین کے نیچے رہنا بھی امت کے حق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم زمین کے جس خطے، جس علاقے میں آرام فرما ہے، وہ جس جگہ میں جلوہ فرما ہے، وہ جلوہ، وہ مصطفیٰ کریم کی قبر انور، اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ شاعر نے کہا عرش اعلیٰ سے اعلیٰ، عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میرے نبی کا روضہ۔ اور پھر فرماتے ہیں فردوس کی بلندی، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ جس کو، حصے میں جس کے آیا میرے نبی کا روضہ۔ حضور کے روضے کی وہ زمین جس میں میرے آقا آرام فرما ہے، وہ عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، ساری کائنات کی ہر جگہ سے وہ بلند و بالا ہے، بلکہ علماء امت نے یہاں تک لکھا ہے کہ مصطفیٰ کے آرام گاہ، حضور کا وہ روضہ جس جگہ میرے آقا آرام فرما ہے، وہ جگہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ افضل ہے، خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کعبے کو کعبہ بنانے والے، کعبے کو قبلہ بنانے والے مصطفیٰ ہی کی تو ذات ہے۔ خانہ کعبہ کو قبلہ کس نے بنایا؟ مصطفیٰ نے بنایا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کس نے کیا؟ مصطفیٰ نے کیا۔ اسی لیے تو مصطفیٰ کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ جھوم رہا تھا، خوشی میں جھوم رہا تھا، اور جھک کر صلاۃ و سلام عرض کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں تیری آمد تھی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ مجرا کسے کہتے ہیں؟ مجرا جو ہے عام طور پہ روایتوں کے الگ الگ جو ہے علاقوں میں الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن سلام کا ایک انوکھا انداز، عام طور پہ سلام تو بس ہاتھ اٹھا کے کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ سلام کرتے ہیں تو قدرے کچھ حد تک جھک جاتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، اور اسے لوگوں میں جو ہے فرشی سلام کہا جاتا ہے۔ جھک کر سلام کرنا، فرشی سلام جسے کہا جاتا ہے، تو جھک کر آداب بجا لانے اور سلام کرنے کو مجرا کہا جاتا ہے۔ مجرا تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی جانب جھکا چلا جا رہا تھا، جھکا جا رہا تھا۔ اسی لیے امام نے فرمایا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت
تھر تھرا کر گر گیا، یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی رحمت بڑی وسیع رحمت ہے، بڑی وسیع و عریض رحمت، بلکہ حضور کی رحمت تو اپنی جگہ ہے، حضور کی رحمت تو اپنی جگہ ہے۔ وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا پیارا عمل کہ ایک مرتبہ آپ ایک ندی کے کنارے وضو فرما رہے تھے، تو اسی ندی کے کنارے پر ایک بچھو جا رہا تھا۔ بچھو بڑا زہریلا ہوتا ہے، بچھو جا رہا تھا، جب وہ جا رہا تھا تو کنارے سے چلتے چلتے وہ ندی میں گر گیا، پانی میں گر گیا۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے کیا کیا، اس کو پانی سے نکال کے دوبارہ اوپر لا کے سائڈ میں رکھ دیا۔ جب آپ نے حضرت امام احمد نے اسے پکڑا تو اس نے کیا کیا، پلٹ کے ڈنک مار دیا، ڈنک مار دیا۔ اور بچھو کی تو فطرت ہے ڈنک مارنا، وہ تو ڈستا ہی ہے۔ جب وہ دوبارہ کچا ہو گیا تھا، چلنے لگا، پھسل کے دوبارہ پانی میں پڑ گیا۔ پھر حضرت امام احمد ابن حنبل نے اٹھا کے دوبارہ رکھا، دوبارہ اس نے ڈنک مارا، تیسری مرتبہ اٹھایا، وہ بار بار پھسل کے گرتا رہا، وہ اٹھا کے رکھتے رہے، وہ ہر بار ڈنک مارتا رہا۔ 7 مرتبہ ہو گیا، 1 2 3 4 ہو گیا، 7 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل کا ان کے ساتھ میں ایک خادم، ایک شاگرد تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیوں بار بار اسے اٹھا کے رکھتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ آپ کو ڈس رہا ہے، وہ آپ کو ڈنک مار رہا ہے؟ آپ اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیں، کیوں آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں؟ تو اللہ اکبر، حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں؟ وہ اپنی بری عادت ڈنک مارنا اس کی عادت ہے، وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتا، تو بھلائی کرنا میری عادت ہے، اچھائی کرنا میری عادت ہے، میں اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑ دوں؟ سبحان اللہ، کیسی جو ہے پاک ہمارے اسلاف کی فکر تھی، کیسی پاک ان کی سوچ تھی، پانی کی طرح صاف جو ہے ان کی سوچ۔ ایسی سوچ ہر مسلمان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ جب اسلاف کی رحمتوں کا، ان کے کردار کا، ان کے اخلاق کا ایسا عالم ہے تو ہمارے مصطفیٰ کے اخلاق کی بلندی اس کو تو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، مصطفیٰ کے اخلاق کی بلندی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ البتہ اگر عمل کر لے گا تو عمل کرنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دے گا۔ بس آج کی ہماری گفتگو جو ہے انشاءاللہ یہیں پر تمام ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر، کل اتوار ہے، کل انشاءاللہ ہمارے مسجد کے اندر جو ہے خطاب کرنے کے لیے ہمارے شہر کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ فیض محمد خان شکیل صاحب قبلہ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ پیر کے دن دوبارہ آپ حضرات سے جو ہے اسی شکل میں، اسی محفل کے طور پہ ملاقات ہوگی۔ تو پیر کے دن انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے حوالے سے اور بھی کچھ واقعات، اور بھی کچھ حالات، اور حضور کی معافی کا معاملہ، حضور کی معافی کا عالم کتنا اونچا تھا، اور معافی کے صدقے میں اسلام کو کتنا بڑا فائدہ ہوا، انشاءاللہ اس حوالے سے پیر کے دن آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے میں جو بھی لفظی شرعی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ رب کریم ہم تمام کو حضور کی رحمت کا صدقہ عطا فرمائے، حضور کی رحمت کا صدقہ عطا فرمائے، حضور کی رحمت کا صدقہ عطا فرمائے، مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہماری محفل میلاد کو اللہ قبول فرمائے، جتنے حاضرین ہیں سب کی نیک تمنا اللہ پوری فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔